اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ امت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور نے امت کے حوالے سے کیا ٹیچنگ ہمیں دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کوئی نبی بھیجا گیا تو اس کی امت میں ایسے لوگ ضرور گزرے ہیں جو اس نبی کے مددگار، اس کے طریق کار کے پیروکار اور اس کے حکم کے فرما بردار ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین کچھ ایسے بد اتوار لوگ ہوئے ہیں جو بات اپنی زبان سے کہتے اس پر عمل نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ جو شخص بھی ایسے لوگوں کا مقابلہ اپنے ہاتھ سے کرے وہ مومن ہے، اور جو شخص زبان سے ان کی تردید کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو صرف دل سے ناگواری پر کفایت کرے وہ بھی ایک درجے کا مومن ہے۔ اس کے بعد آدمی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی جز باقی نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ صف میں یہ بات کہی کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں، مطلب حلیہ بنا لینا دینداری کا اور پھر اندر جو ہے وہ گندگی بھرے رکھنا کہ آپ نے حلیہ بنا لیا، بہت بڑھیا وضع کرتا اور آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، یا آپ سودی کاروبار کر رہے، یا آپ بد نظری کر رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں آپ کو اس آیت کی مخالفت میں جائیں کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔ تو اس لیے بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ امت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت میں کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا، اور وجہ بھی بتائی، اس لیے کیونکہ تم لوگوں کو ایمان کے ساتھ برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی تلقین کرتے ہو۔ تو ہمیں بہترین امت جبھی بن سکتے ہیں ہم جب ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی تلقین کریں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت میں اسے امت وسط کہا، مطلب بیچ کی امت، عدل والی امت۔ ہم ایک حساب سے اللہ اور بندوں کے بیچ میں پل ہیں، پل، برج جو اللہ سے جوڑتے ہیں بندوں کو۔ جو غیر مسلم حضرات ہیں انہیں اللہ کا تعارف کرانا، اس کے کلام کا تعارف کرانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، مگر جس طرح کا ماحول، جس طرح کے حالات ہیں اس میں آپ تبلیغ خاموش کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ خاموش تبلیغ سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات ہوں وہ درست ہوں، آپ کے ان کے ساتھ جو حالات اور معاملات اور لین دین ہوں انہیں لگنا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، تب وہ اسلام کی طرف راغب ہوں۔ انہیں لگنا چاہیے کہ جب امتی ایسے ہیں تو رسول کیسے ہوں گے، تو وہ ہمارے معاملات سے ہوگا۔ ابھی آپ جو ہیں احتیاطاً بہت زیادہ انوالو نہ ہوں، قرآن پیش کر سکتے ہیں ان کی زبان میں، جون سی بھی زبان جانتے ہیں، لیکن جو دعوت کا طریقہ پہلے بتایا گیا تھا اس سے ابھی فی الحال بچنا ہے، کیونکہ حکمت یہ ہے کہ آپ حالات کے حساب سے فیصلے کریں۔ تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ عدل والی جو امت بتایا گیا، کیونکہ ہم عدل کرنے والے ہونے چاہیے، اور عدل سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 132 نمبر آیت میں ہی اللہ نے یہ کہا کہ اسلام کی حالت میں مرنا اس امت کو، کہ آخر میں جو تمہاری موت آئے تو تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہی بات سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں بھی کہی اللہ نے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو ایسی قوم کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اس قوم کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب آپ تو پیدا تو ہوئے مسلمانوں میں، اور آپ عیسائیوں کی نقل کر رہے ہیں، عیسائیوں کی باتوں کو پسند کر رہے ہیں، تو آپ حضور کی تعلیمات کے حساب سے آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے اگر آپ نے آخر میں توبہ نہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حال بارش کی مانند ہے، جس کی نسبت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اول اچھا ہوگا یا آخر اچھا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حکم الہی پر قائم رہے گی، اس جماعت کو وہ لوگ نقصان نہ پہنچا سکیں گے جو اس کی تائید و اعانت چھوڑ دیں گے، اور نہ وہ شخص ضرور پہنچا سکے گا جو اس کی مخالفت کرے گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حال پر ہوں گے۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مطلب یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ چاہے تسلیمہ نسرین یا سلمان رشدی یا وسیم بریلوی جیسے لوگ اس امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر یہ امت اگر واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین پہ جمی ہوئی ہوگی. یا وہ لوگ بھی جو دشمن اسلام ہیں وہ لوگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ پکے اپنی اللہ کے دین پہ قائم رکھیں اپنے آپ کو اور اس کی احکام کی پابندی کریں. وقتی دقتیں تو آ سکتی ہیں. جس طرح سے آپ 10 روپے کا گھڑا لیں تو اسے 10 جگہ سے بجا کے دیکھتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو چیک کرتا رہتا ہے بیچ بیچ میں آزمائشیں ڈال کے کہ آپ پکے ہیں نہیں ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو گزشتہ امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں, ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے, اور جب ہم پانی نہ پائیں تو ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے, یعنی کہ زمین کی مٹی. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مطلب جو ہم مسجدوں میں صفیں بناتے ہیں عین صفیں بالکل آسمانوں میں فرشتوں کی ہیں. دوسرے, پوری زمین مسجد ہے, آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو مسجد میسر نہیں ہے تو پوری زمین کو اللہ نے مسجد قرار دیا. تیسرے, اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی مٹی کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تیمم کے طور پہ. اس کا حکم قرآن میں آیا اور طریقہ بھی. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے فقر و اخلاص سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ اس بات سے کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے تھے. پھر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے رغبت کی, اور یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح ان کو ہلاک کیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. یہ بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. مومن کے لیے قید خانہ بتایا دنیا کو, میں نے آپ کو بتایا دنیا میں ہمیں ایسے رہنا ہے کہ دنیا ہم میں نہ رہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جو ہے اس پہ کشتی چلتی رہتی ہے, جہاز چلتا رہتا ہے, جب تک وہ پانی کے اوپر رہتا ہے تو وہ تیرتا رہتا ہے. پانی اگر کشتی کے اندر گھس جائے, جہاز کے اندر گھس جائے تو اسے ڈبو دیتا ہے. اگر آپ دنیا میں ہیں اور دنیا آپ کے اندر نہیں ہے تو چلے گا, لیکن جہاں دنیا آپ کے اندر گھسی اور آپ نے دین کو, شریعت کو, اللہ کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے رکھ دیا دنیا کے آگے, تو وہاں سے آپ کی ہلاکت شروع ہو گئی. اس لیے بہت محتاط رہ کے زندگی گزارے, چیک کرتے رہیں اپنا آپ کو کہ ہم دنیا میں اتنے ملوث تو نہیں ہو گئے کہ ہم کم سے کم دین کے احکام پورے کر بھی رہے نہیں کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ امت کے بارے میں بتا رہا ہوں, اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے, مدد و اعانت کا محتاج ہو تو اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے, اس کا خون, اس کا مال اور اس کی آبرو. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. آخری خطبے کا بھی جملہ یہ ہے کہ آج تمہارے اوپر آج کے دن ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت حرام قرار دے دی گئی. اب ہم سوچیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ, گھر میں کام کرنے والی بچیوں کے ساتھ, یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, یا ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں کم تر نظر آتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا ہم انہیں حقیر تو نہیں سمجھتے؟ اللہ نے کسی کو مال کم دیا ہو, اللہ نے کسی کو علم کم دیا ہو, اللہ نے کسی کو توفیق کم دی ہو, کہ ایسا تو نہیں ہم 5 وقت نمازی ہو کے لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. دعا کرنے کی بجائے اگر ہم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے تو پکڑ ہماری ہوگی. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے, وہ بچ جائے, لیکن آپ کے تکبر کی وجہ سے, آپ کو اپنا اچھا سمجھنے کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے اللہ کی. تو آج سے لوگوں کے لیے دعا کریں, کسی کو برا نہ سمجھیں, اپنے آپ سے ہلکا نہ سمجھیں. کس کا کیا رتبہ ہے اللہ کی نظر میں کچھ نہیں پتہ. یہ میں آپ کو بتا چکا. مال آپ کو جو دیا گیا, علم جو آپ کو دیا گیا, صحت جو آپ کو دی گئی,
رتبہ دیا گیا، کرسی دی گئی، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ اللہ کی آزمائش کا حصہ ہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا آپ سے۔ اسی طرح جس کو جو چیزیں کم دی گئیں وہ بھی اس کی آزمائش کا حصہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو، اللہ نے اسے کچھ بھی نہ دیا ہو اور وہ بہت شکر گزار ہو اللہ کا، آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے وہ اللہ کا دوست ہو، تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ عرصے کے لیے چھوڑ دے، یعنی اس سے روٹھا رہے، بات چیت نہ کرے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ ہم تو سگے بہن بھائی سالوں سے چھٹے دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بات چیت نہیں کرتے، آنا جانا نہیں ہے، اور میرے پاس تو آنے والوں میں سگے بھائی بہن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمارے اوپر تعویذ کرا دیا، ہماری بہن نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا، اس طرح کے شک کرتے ہیں لوگ خونی رشتوں میں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی غیر آدمی بھی مسلمان اگر 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مثال ایسی دی ہے، عمارت میں جیسے اینٹ میں اینٹ پھنستی ہے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے۔ ایک بار یہ فرمایا کہ بدن کا ایک اعضا اگر تکلیف محسوس کرتا ہے تو امت کے تمام لوگوں کو اس کی تکلیف ایسی محسوس ہونی چاہیے جیسے جسم محسوس کرتا ہے۔ آپ کی انگلی میں چوٹ لگے آپ کے پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے اوپر سوچیں کہ ہم کیا اپنی فلسطین کی بہنیں یا جو یوگانڈا یا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے بارے میں کبھی ہم دعا کرتے ہیں، کبھی ہمیں رات میں بے چینی ہوتی ہے، کبھی ہمیں اپنی نہاری کے ٹائم ان کا خیال آتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کیسا کھانا مل رہا ہو، کیا ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ان بھائیوں کے لیے جو فاقد مطلب ایسے فوٹو اس پہ آتے ہیں واٹس ایپ پہ یا میڈیا میں کہ فاقے سے لوگوں کی جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں بچے سوکھ کے، اور وہ مسلمان ہیں افریقی ملکوں کے۔ کیا ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے مگر کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک آئے تو یا رحمک اللہ کہنا، کہہ کے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی سختیوں اور تنگیوں سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے بچائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کی مشکل کو آسان کیا اللہ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اور پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اسے خبر نہیں کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر کے دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ بکری کی طرح انسان کے بھی بھیڑیے ہیں، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ ریوڑ سے دور اور کنارے رہنے والی بکری کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، لہذا تفریق سے بچو اور جماعت سے، عوام سے اور مسجد سے وابستہ رہو۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ کتنا بھی اختلاف ہو اور لیکن امت سے الگ نہیں ہونا، مطلب اگر آپ کو کسی جماعت سے اختلاف بھی ہے تو آپ اس کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ مزاج آپ کا نہیں ملتا یا علم کے حساب سے آپ کے نزدیک وہ غلط ہیں، مگر اختلاف کر سکتے ہو آپ لیکن مخالفت نہیں کرنی، اس سے ہوا اکھڑ جاتی ہے قرآن کہتا ہے، اور لوگ جو ہیں آپس میں دشمنیوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ امت کا حال یہی ہے اس وقت ہمارا کہ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں۔ اگر ہم باقی سب کو برداشت کریں، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہو تو امت کی حالت نہ ہو جو آج ہے۔ وما علینا